الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ جاری اور ساری ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور بطور امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی منانی چاہیے۔ دیکھیں، ہم دنیا کے ہر ایونٹ کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے آج کل مختلف دنوں کے نام رکھے گئے، فادر ڈے الگ سے ہوتا ہے، مدر ڈے الگ سے ہوتا ہے، پھر پاکستان کی یوم آزادی ہے اس کا دن الگ سے منایا جاتا ہے، پھر مزدور ڈے، لیبر ڈے جو ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں کون کون سے ڈے اب آ گئے۔ تو اس اعتبار سے بھی لوگ دن مناتے ہیں۔ تو وہ نبی کے جس کے صدقے ہمیں یہ دنیا ملی، جس کے صدقے یہ ساری چیزوں کو بنایا گیا، تمام عالمین کو بنایا گیا، چاند ستاروں سورج کو بنایا گیا، اور ہم اس دنیا کے اندر آئے، کس کے صدقے آئے؟ حضور کے صدقے آئے۔ یہ دین ہمیں حضور کے صدقے سے ملا۔ آج ہم مسلمان ہیں تو حضور کے صدقے سے مسلمان ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہ ہوتی تو ہم بھی نہ ہوتے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جہان چل رہا ہے نا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان ہے اس جہان کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو یہ جہان چل رہا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو یہ جہان بھی نہ ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہر سال آپ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، تو کیا آپ اس پر خوش ہوتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جشن ولادت منانا ہے، محفل میلاد کو منانا ہے شریعت کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ آج کل بہت ساری بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ لوگ بعضوں کا دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں نیکی کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیکی کا راستہ نہیں ہوتا، وہ بدی کے راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بڑا ثواب کما رہے ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوتا شریعت کے خلاف کام ہے۔ مثال کے طور پہ اب کسی بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں گھر کو سجایا، بہترین طریقے سے گھر کی لائٹنگ کی، لیکن وہ لائٹنگ کیسے کی ہوئی ہے؟ کنڈے سے کی ہوئی ہے، چوری کی بجلی سے کی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں اس کی لائٹنگ کرنا، اس کی یہ اس طرح ولادت کی خوشی منانا جائز ہوگا؟ ایک میں نے عالم صاحب کو بیان سنا تھا، وہ پنجابی کے اندر جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں بیان پر گیا کسی محفل کے اندر، تو میں نے گلی دیکھی، بڑی زبردست قسم کی گلی سجائی ہوئی تھی۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پنجابی کے اندر کہا کہ جو ہے وہ پنجابی کے اندر دل کو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ٹھر گیا۔ اس نے کہا پنجابی کے اندر کہ میرا ہاتھ ٹھر گیا، اور میرا جو سینہ ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا کہ بہترین طریقے سے حضور کی ولادت کی خوشی منائی گئی ہے اور گلی کو سجایا گیا ہے۔ تو میرے ساتھ ایک بندہ موجود تھا، اس نے کہا کہ علامہ صاحب ہاتھ اب آپ کا ٹھر گیا، اب ہاں کو تھوڑا جلا بھی لے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ جو لائٹنگ کی ہوئی ہے نا، یہ کنڈی کے بجلی سے کی ہوئی ہے، چوری کی بجلی سے کی ہوئی ہے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، مسجدوں کے اندر بھی لائٹنگ کرنی ہے، اپنے محلے کے اندر بھی کرنی ہے، گھروں کے اندر بھی کرنی ہے، تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ بجلی کنڈے کی نہ ہو۔ ادارے والوں سے بات کر کے آپ ڈن کر لیں، اس کا بل طے کریں، اور پھر اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو وہ آپ کی خوشی کارآمد بھی ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات اسی طریقے سے ہوتا ہے، دوسری بے احتیاطی ہمارے ہاں جو کی جاتی ہے کہ محفل میلاد کی جا رہی ہے، بڑے اسٹیج سجائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ لگائے ہوئے ہیں، اور بیچ گلی کے راستے پر لگائے ہوئے ہیں۔
اب لوگوں کو آنے جانے کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ تنگ ہو رہے، لوگ پریشان ہو رہے، تو دیکھیں حضور کا میلاد لوگوں کو تنگ کر کے آپ منائیں گے وہ قبول نہیں ہوگا۔ لوگوں کے حق کو تلف کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، تو وہ آپ کا میلاد منانا کسی کام میں نہیں ہوگا، کسی کھاتے میں نہیں ہوگا۔ تو ایسی جگہ پر آپ میلاد منائیں جہاں پر بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو۔ ساری رات آپ محفلیں کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ چل رہے ہوتے ہیں، محلے والوں کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی، بچے پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو سونا ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ آپ تو سمجھ رہے کہ میں ساری رات محفل کر کے ثواب کا خزانہ حاصل کر چکا ہوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر کتنے سارے گناہ اندراج کر لیے گئے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں لائٹنگ کرنی ہے تو وہ کنڈی سے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ نے محفل میلاد کرنی ہے تو ایسے راستے پر نہ کی جائے کہ جہاں پر لوگوں کا آمد و رفت ہو، لوگوں کا آنے جانے کا راستہ ہو۔ اسی طریقے سے جلوس میلاد بھی اگر آپ نکال رہے ہیں تو اس کو بھی پرامن طریقے سے نکالا جائے، ایسا نہ ہو کہ جو وہ شرارت والا ایک ماحول ہو، اس سے دوسرے لوگ متنفر ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ کیسے حضور کا میلاد منا رہے ہیں، کیا امتی ایسے حضور کا میلاد مناتا ہے؟ تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی ہے، محفل میلاد کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اچھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ کیک مناتے ہیں، اور کیک پر گنبد خضرا بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی ڈیزائنیں جو ہے وہ کیک پر چھپی ہوتی ہے، اور پھر اس کیک کو چھری کے ذریعے سے کاٹا بھی جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بظاہر تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا اسی طریقے سے ہمارے گھروں پر جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جھنڈے تو 12 ربیع الاول میں لگا دیتے ہیں لیکن پھر ان جھنڈوں کو اتارنا ہم بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھنڈے پر نالائن وغیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، گنبد خضرا چھپا ہوتا ہے، مکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ نے وہ جھنڈا اوپر لگا دیا، ہوا کے اندر وہ جھنڈا ہی بیچارہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ بے ادبی کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا آپ جھنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ جس پر کچھ چھپا ہوا ہے تو اس جھنڈے کو آپ نے استعمال کر کے 12 ربیع الاول کے دن اور بعد میں آپ نے پھر اس کو لپیٹ کر رکھ دینا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ آپ نے تو وہ جھنڈا حضور کی ولادت کی خوشی میں منایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کے اندر، گناہ کے اندر شمار کیا جائے۔ اچھا میں نے ایسی بھی ویڈیوز دیکھی کہ جس میں حضور کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے ڈھول دھماکے کے ذریعے منائی جا رہی ہے، تو یہ بھی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ موسیقی، میوزک اور ڈھول دھماکہ، دف کے ذریعے ان کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے میلاد مناتا ہے تو اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور شریعت کے اندر اہل سنت والے ایسے میلاد کو منع کرتے ہیں۔ محفل میلاد وہ ہوگی کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جب محفل کروائی جاتی ہے، محفل میلاد، عورتوں کی جو محفل میلاد ہوتی ہے، تو عورتوں کی محفل میلاد کے اندر مائک استعمال کیا جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کی جو آواز ہے وہ باہر گلی میں جا رہی ہوتی ہے، غیر مردوں تک عورتوں کی آواز پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ عورتوں کا میلاد منانا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا ماحول ہے کہ عورتوں کی آواز باہر گلی تک جائے گی تو اس سے اچھا ہے کہ آپ میلاد منائیں ہی نہ، چونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اور آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، جس نبی کا آپ ذکر خیر کر رہے ہیں اس نبی نے منع کیا کہ آپ کی آواز غیر مردوں تک پہنچے نہ پہنچے۔ تو اس لیے عورتیں اگر اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کرتی ہیں تو ان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، دوسرے لوگوں تک نہیں جانی چاہیے، وگرنہ دوسری صورت میں آپ کا یہ میلاد کرنا گناہ کے اندر شمار ہو سکتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 12ویں کی جو رات ہوتی ہے یا 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، اب اس میں عورتیں جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہیں لائٹنگ کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی کس طریقے سے گلی کو سجایا ہے، کس طریقے سے لائٹنگ کی گئی ہے۔ اب عورتیں بے پردہ جو ہے وہ نکلتی ہیں باہر، تو یہ بھی بے پردہ عورتوں کا لائٹنگ دیکھنے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ آپ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اس نبی نے منع کیا، یہ ہمارے نبی کی تربیت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی شریعت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے باہر نکلتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں، گھروں کے اندر میلاد منائیں، شریعت آپ کی آواز باہر نہ جائے، آپ باہر غیر مردوں میں نہ نکلیں،
اور گھر میں ہی بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، گھر کے اندر نعت خوانی کریں، یہ آپ کا میلاد قبول ہو جائے گا۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم نے محلے والوں کو بتانا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے بھی میلاد کیا ہے۔ بھائی تو یہ ساری دنیا اگر آپ سے راضی ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کا حبیب راضی نہ ہو، تو یہ آپ کا میلاد کس کام کے اندر آئے گا؟ تو ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، مخلوق کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کو دیکھنا ہے، پھر جا کر ہمارا میلاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو یہ چند احتیاطیں تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری بے احتیاطیں کی جاتی ہیں۔ تو غور کیا جائے، محفل میلاد کرنے سے پہلے شریعت سے رجوع کیا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے کہ ہم اس طریقے سے محفل میلاد کر رہے ہیں، آیا کہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں ہے، اپنے طور پر ہی شروع ہو گئے۔ تو اس کے حوالے سے بڑی آپ احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے محفل کریں اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کا ڈھیر لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔